چلیے ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرما لیں حضور کہ جی محترم ارشاد ہوں۔ اس سراپا تو نے تماشا بنا کے چھوڑ دیا، ایک سراپا سراپا تو نے بنا سراپا تو نے تماشا بنا کے چھوڑ دیا، نظر کا تو نے تیر نظر کا تیر جگر پر چلا کے چھوڑ دیا، یہ نظر کا خلش کہاں سے تیر ہوتی جو جگر کے پار ہوتا؟ واہ غالب صاحب نے نظر کا تیر بات تو جگر پر چلا۔ اور یہ شعر سن لیجیے گا جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جی جی ارشاد غریب گھر کا اجالا حوث کے جی صحرا میں، غریب گھر کا اجالا غریب گھر کا اجالا حوث کے صحرا میں، امیر جی جی زادوں نے پل میں بجھا کے چھوڑ دیا، واہ واہ پل میں واہ واہ کیا کہنا ہے غریب گھر کا اجالا حوث کے صحرا بہت میں، عمدہ امیر زادوں نے پل میں بجھا کے چھوڑ دیا۔ اور اوہو یہ حالات حاضرہ پر میں اپنے رہبروں کی طرف جی طنز جی تو نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ کیسی راہ بری ہے جناب وائز کی، یہ کیسی راہ بری ہے جناب وائز کی؟ واہ جی یہ کیسی راہ بری ہے جناب وائز کی، حسین خواب دکھا کے چھوڑ دیا، واہ 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 حسین خواب بہت خوبصورت یہ بہت عمدہ کیسی راہ بری ہے یہ ساؤنڈ میں دقت کس کسی مائک سے بہت تیز آواز آ رہی ہے شخص محترم نے ارشاد ہو کہ یہ کیسی راہ بری ہے جناب وائز کی، جی حسین خواب جی دکھا کے چھوڑ دیا، اور واہ 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 جناب شیخ نے دیکھا کچھ اس طرح سے مجھے، کچھ اس طرح سے مجھے کیسے دیکھا؟ جناب شیخ نے دیکھا کچھ اس طرح سے مجھے کہ ایک پل میں برہمن بنا کے چھوڑ دیا، واہ جناب شیخ نے دیکھا کچھ اس طرح سے مجھے کہ ایک پل میں برہمن بنا کے چھوڑ دیا، نظر کا تیر جگر پہ چلا کے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا ردیف بہت شاندار ہے جابر صاحب، بڑا لطف دے رہی ماشاء اللہ۔ اور ارشاد فرمائیں۔ جی ایک مطلب دو تین شعر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ جیسے بزرگوں کے سامنے پڑھ کے جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے تو میں اسی اس سے پڑھ بہت رہا عمدہ ہوں۔ کلام ماشاء اللہ، ارشاد مظہر شان معدت تنگ داماں ہو گئے، مظہر شان معدت تنگ داماں ہو گئے، لمحہ جی لمحہ دم بدم مشکل کے ساماں ہو گئے، لمحہ واہ دم واہ بدم مشکل کے ساماں ہو گئے۔ اور فوزیہ صاحبہ مشکل کے سامنے شعر سنیں آپ کہ جن کے چہروں سے آیا ہوتا تھا حسن معرفت، جن کے چہروں سے آیا ہوتا تھا حسن معرفت، آج وہ محل شہانہ رنگ ویراں ہو گئے، آج وہ محل شہانہ رنگ ویراں ہو گئے، اور جن کے دروازوں پہ پہرا مخملی چادر کا تھا، جن کے دروازوں پہ پہرا مخملی چادر کا تھا، وہ شعور و فکر والے نیم اریاں ہو گئے، جن کے دروازوں پہ پہرا مخملی چادر کا تھا، وہ شعور و فکر والے نیم اریاں ہو گئے،
اور یہ غزل کا شعر سنیں خوبصورت فوزیہ شعر ہے صاحبہ کہ کس طرح جی کم ہو مریض غم کا کرب و اضطراب، کس طرح کم ہو، کس طرح کم ہو مریض غم کا کرب و اضطراب، دشمن جانان جاں جب جانے جانا ہو گئے، کس طرح کم ہو، کس طرح کم ہو مریض غم کا کرب و اضطراب، دشمن جانان جاں جب جانے جانا ہو گئے، اور واہ واہ، ہو گئی فرقہ پرستوں کی کنیز انسانیت، ہو گئی ہو گئی، واہ واہ، ہو فرقہ گئی پرستوں کی ہو گئی فرقہ پرستوں کی کنیز انسانیت، نفرتوں کی بھیڑ میں گم جب سے انسان ہو گئے، نفرتوں واہ کی واہ واہ، بھیڑ میں گم جب سے بہت عمدہ، انسان ہو بہت گئے۔ عمدہ شعر۔ شکریہ حالات حاضرہ نوازش، کی عکاسی کرتا ہوا، حالات حاضرہ کی آپ عکاسی حد پہ کی کرتا حال ہوا، شعر، حد پہ حال شعر۔ شکریہ جناب۔ اب بہت خوب۔ ناظم مشاعرہ اور صدر مشاعرہ جو ہیں وہ بس بیچارے ہماری یہ تبسم اشفاق صاحبہ آ رہی ہیں لیکن بیچاری نہیں ہو پا رہا ہے، اور میری رائے یہ ہے فوزیہ صاحبہ، سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ان کے اندر خاص بات یہ بھی میں نے محسوس کی کہ یہ لوگوں کو جو چھوٹے ہیں یا دور دراز ہیں یا جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ ان کو جوڑنے کی فکر میں رہتی ہیں، اور اپنی کوشش سے توسط سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ خدمت کا جو جذبہ ہے یہ کشادہ دلی کی علامت ہے، وسعت ظرفی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو اور پروان چڑھائے اور آمین۔ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ قومی صحافت میں ہیں، صدائے بسمل میں بچپن کا صفحہ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ذریعے سے اس میں بڑی سرگرمی اور ترقی دیکھی جا رہی، سبھی لوگ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ محترمہ تبسم اشفاق صاحبہ نے بھی اپنا کلام پیش کیا، اور ماشاءاللہ 2 کلام ان کا سامنے بہت آیا۔ یہ شکریہ، بھی بہت شکریہ فعال تھا۔ ہیں، بہت فعال ہیں اور معلمہ ہیں، تدریسی خدمت کے معزز پیشے سے وابستہ ہیں۔ ماشاء بچپن اللہ گروپ سے بھی ماشاء ان اللہ۔ کا رابطہ ہے۔ بچپن گروپ جو واٹس ایپ گروپ ہے، سراج صاحب اور انور مرزا صاحب کی ایڈمن میں جو پروگرام چلتا رہتا ہے، تو تبسم صاحبہ ماشاءاللہ نثر میں بھی اور نظم میں بھی یہ طبع آزمائی کرتی رہتی ہیں، اور اکثر اخباروں میں ان کا کلام اور ان کی نثری جو ہے کاوشیں منظر عام پر آتی ہیں، اور یہ الحمدللہ ابھی اگرچہ نوآموز ہیں اور اس میدان میں ابھی 1.5 سال سے قدم رنجہ ہیں، لیکن ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور ہر ایک سے ماشاءاللہ اپنے کلام کی اصلاح لیتی بھی ہیں، اور اخبار ماشاء اللہ والے، رسالے والے اور اخبار اور رسالے والے ان کے کلام کو منظر عام پر لانے کے لیے اپنے صفحات کو بالکل سامنے کر دیتے ہیں اور ان کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاء اور اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے ادب اطفال جن سے بڑے لوگ آج صرف نظر کر رہے ہیں اور اس میدان میں کچھ لکھنے پڑھنے کو گویا اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح ادب اطفال میں ان کی آمد سے انشاءاللہ اسے فروغ اور ترقی حاصل ہوگی۔ اور سرپرست ہمارے جابر صاحب جو ماشاءاللہ، یہ تو میں ان کو بہت پہلے سے ماشاءاللہ جانتا ہوں، ان کی فعالیت کو، سرگرمی کو، اور ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ادبی ماحول بنانے کو، اور ادب سے شعر و شاعری سے جو متعلق ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کو آگے کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات نے جو مجھے صدارتی منصب پر فائز کر دیا، میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ حضرات کی یہ عزت افزائی ہے، ذرہ نوازی ہے، اور میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے کلام میں کہ بچوں کے لیے اگر نظمیں لکھی جا رہی ہیں تو بچوں کے انداز میں لکھی جائیں کہ بچے اس کو پڑھتے ہوئے ایک حظ محسوس کریں، ایک لطف محسوس کریں، اور الحمدللہ کوشش جاری ہے۔ تو بہرحال آج کا یہ ادب اطفال اور گاندھی جی سے متعلق جو ملا جلا پروگرام تھا ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ پروگرام منعقد ہوتا رہے گا، اور ادب کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اکٹھا ہو کر آپس میں اپنے ربط اور تعلق کو مزید استوار کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جزاکم پروگرام اللہ. ختم کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.